کہ جناب ویڈیوز میں کہ روٹی کھایا کریں اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، روٹی کھائیں. بھئی آپ کو پتہ ہے کپڑے پہنا کریں اگر آپ نے عزت بچانی ہے. آپ کو پتہ ہے سردی میں آپ جسم کو گرم رکھنے کے لیے کوشش کیا کریں. یہ تو اس طرح کی باتیں بھئی انڈرسٹوڈ ہے. ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب توحید کے قائل ہیں، ہم سب رسالت کے قائل ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے خالق کائنات، مالک کائنات ہونے کے ہم قائل ہیں، توحید کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے قائل ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں، مضبوط ایمان رکھتے ہیں. تو اب یہ صاحب یہ بات ہمیں روز آ کے بتاتے ہیں اور جان بوجھ کے ہمارے ابھارتے ہیں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں. انڈرسٹوڈ ابھی پوری امت اس بات پہ متفق ہے کہ بابے کیا کوئی بھی کوئی شے نہیں نبی کے سامنے. ہم کسی کو نہیں مانتے، پوری امت نہیں مانتی. یعنی اہل تشیع کے ہاں یہ دیکھا ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام یا مولا علی یا حضرت علی کرم وجہ ہو، ان کو جو بھی آپ کہنا چاہیں، نہ آپ کے کہنے سے ان کی عزت بڑھنی ہے نہ کم ہونی ہے. ان کی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، وہ اپنی جگہ پہ مستقل ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. آپ کے محتاج نہیں ہے وہ. ان کا نام لے کے آپ عزتیں پا سکتے ہیں، وہ آپ کے محتاج نہیں ہیں. تو کسی کی بھی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. بطور خالق کائنات ہمارا عقیدہ ہے کسی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہم پہ اپنا کتابیں دے کے بھیجتے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے. تو ہمارا عقیدہ ہے نہ اس سے زیر علیحدہ ہو سکتے ہیں نہ زبر. پھر اس کے بعد اس کے نیک بندے جو اس کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتے ہیں ان کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں، ان کی ہم نیکی کے قائل ہیں. اچھا، اس سارے پروسیس میں بالکل واش گاف 110% پوری امت، وہ جتنا مرضی بدعتی ہو جو بھی ہو، اب جس کو جو بھی کہہ لیں، ایک بات تو وہ بالکل پتھر پہ لکیر کی طرح ہے کہ تمام مسلمان، ہم میں سے کوئی جاہل ترین بھی یہ نہیں کہہ سکتا یا کہتا کہ کوئی پیر ولی بیٹا دیتا ہے یا پتر دیتا ہے یا مولا علی دیتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی دیتی ہے. یہی کہتے ہیں ہم سب کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے، مالک ہے، وہی ہمیں دیتی ہے، اسی سے ہم مانگتے ہیں. مدینہ منورہ کھڑے ہو کے بھی انہی سے مانگتے ہیں، مکہ معظمہ کھڑے ہو کے بھی اسی سے مانگتے ہیں، داتا صاحب کھڑے ہو کے بھی اسی سے مانگتے ہیں. تو آپ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں کوئی وسیلہ نہیں بناتے. ہاں، جیسے ناظرین سادہ سا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پلیز، ہم سب دلکش نعرے ہیں جن میں ہم پھنس جاتے ہیں ہمیشہ. اور پھر سب سے بڑی مصیبت ہمارا فرقہ جس میں ہم پیدا ہوئے ہوتے ہیں، نہ کہ پڑھ لکھ کے بلکہ جب پیدا ہو جاتے ہیں. میں سنی ہوں کہ گھر پیدا ہوا تو میں سنی ہوں اب، اور مجھے اس پہ رہنا ہے، جاری ساری رہنا ہے. جو اہل حدیث کے گھر پیدا، سوچنا نہیں، پڑھنا نہیں، کوشش نہیں کرنی، بس مان لینا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو جو کچھ بھی دیتی ہے، رزق، روٹی، مال، دولت، اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. آپ ہو گئے 25 سال کے، والد گرامی 6 فیکٹریوں 100 ایکڑ زمین کے مالک تھے. میں نے آ کے آپ سے پوچھا ماشاءاللہ جی بہت کچھ ہے آپ کے پاس، کس نے دیا؟ آپ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. دل میں یہی سوچیں گے، انڈرسٹوڈ. لیکن آپ فوری طور پر مجھے کہیں گے جی یہ مجھے ابا جی سے ملا ہے، یہ مجھے ابا جی نے دیا ہے، حالانکہ دیتی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آپ کہتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کے وسیلے سے ہمیں دے دیا. اگر آپ کسی سے ادھار لینے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، آپ کہتے ہیں فاروق صاحب ہمیں 2 لاکھ روپیہ چاہیے، آپ میرے جاننے والے ہیں، 2 لاکھ روپیہ چاہیے. آپ مجھ سے مانگنے آ گئے تو آپ کہتے ہیں فاروق بھائی 2 لاکھ روپیہ چاہیے، 2 لاکھ روپیہ دے دیجئے. یہاں تک بات ہو گئی کہ آپ اس یقین کے ساتھ آئے ہیں کہ آپ مجھ سے یہ پیسے مانگنے ہیں. اور اگر اس دوران آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ فاروق بھائی ذرا ذہن میں رکھیے گا ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے، آپ کے والد صاحب اور میرے والد صاحب بڑے اچھے دوست تھے، میرے والد صاحب آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، تو ان کا بھی ذہن میں رکھیے گا. مجھے انکار کرتے ہوئے یا اقرار کرتے ہوئے، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، ذرا ذہن میں رکھیے گا. امی سے آپ کو فون کروایا ہے، امی بھی کہہ رہی تھی نا آپ کو کہ مجھے 2 لاکھ دے دیجیے گا. تو اب ہم کیا کہیں گے کہ اگر آپ نے مجھے اپنے کسی دوست کے ریفرنس سے، والدہ کے ریفرنس سے، والد کے ریفرنس سے مانگ لیا 2 لاکھ روپیہ، تو اب بتائیے نا ذرا میری پوزیشن کیا ہے، والدہ کی کیا ہے، آپ کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا ہے. اب یہاں آپ کیا کریں گے؟